ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندے کو موت آتی ہے اس وقت اب یہ لاچار ہے، محتاج ہے، روح نکلی، پرواز کر گئی۔ اب یہ مجسمہ جو مٹی سے بنا تھا، مٹی میں جانا ہے، یہ ہل بھی نہیں سکتا۔ اس کو نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھ کے پھر مٹی میں دفنا آتے ہیں۔ اب یہ مجسمہ جو مٹی میں دفنا کے واپس آ چکے، اگر اس نے دنیا میں رہتے ہوئے حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق عمل کیا ہوگا، نمازوں کا پابند ہوگا، روزوں کا پابند ہوگا، شریعت پہ کار بند ہوگا، تو پھر یہ مٹی کا مجسمہ مٹی کا نہیں رہ جائے گا۔ مٹی کا مجسمہ مٹی کا نہیں رہ جائے گا، بلکہ جب حضور علیہ السلام قبر کے اندر تشریف فرما ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، یہ کہے گا ربی اللہ، ما دینوں کا، یہ کہے گا دینی علیہ السلام، ما کنتا تقولو فی ھذا رجل۔ تو پھر کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اس دل ربا کے واسطے۔ پھر حکم ہوگا کہ اے فرشتوں، اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولو۔ جب جہنم کی کھڑکی کھلے گی یہ ڈر جائے گا، کانپنے لگے گا۔ حکم ہوگا کہ فرشتوں جہنم کی کھڑکی بند کر دو، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اس کی قبر کو تو حد نگاہ وسیع فرما دو، اس کی قبر میں جنت ہی جنت بنا دو۔ پہلے جہنم کی کھڑکی کیوں کھلی؟ اس لیے کہ اسے پتا چل جائے کہ جہنم کی آتش جہنم بھڑکتی ہوئی آگ کتنی خطرناک ہے، اور یہ اللہ نے فضل کیا، اللہ نے کرم کیا، حضور کے وسیلہ سے، حضور کی محبت میں جینے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اور جو گناہگار ہوگا، حضور کے فرامین کو ٹھکراتا ہوگا، حضور کے کسی بھی بات پہ عمل نہیں کرتا ہوگا، لوگوں کا حق کھاتا ہوگا، کہ سود کا کام کرتا ہوگا، زناکاری کرتا ہوگا، شراب خوری کرتا ہوگا، دنگا فساد کرتا ہوگا، پھر جب اس سے پوچھا جائے گا من ربو کا، یہ کہے گا اے ہاتھ العدری، اے ہاتھ العدری، ہے افسوس مجھے نہیں علم۔ ما دینوں کا، اے ہاتھ العدری، مجھے افسوس نہیں معلوم۔ ما کنت تقول فی ھذا رجل، حضور بھی موجود ہیں، حضور کی ذات بھی قبر میں موجود ہے، پھر بھی یہ بدبخت کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ حکم ہوگا جنت کی کھڑکی کھولو، جنت کا دروازہ کھلے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی آب و ہوا، مہکتی ہوئی آب و ہوا آئے گی، یہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اچانک اعلان ہوگا، حکم جاری ہوگا کہ جنت کی کھڑکی بند کر کے جہنم کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، آگ کی زنجیروں میں اس بندے کو جکڑ دو، کیونکہ اس نے ساری زندگی میرے محبوب کی نافرمانی میں گزاری۔ تو اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیں جس نے جس کی حق تلفی کی ہوگی بروز حشر، ایک روایت میں ہے کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے پل صراط پہ کانٹے لگے ہوں گے، کڑے لگے ہوں گے جو اس کو پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، اور اب جب یہ جا رہا ہوگا تو جس کا اس نے حق دینا ہوگا، جس کی حق تلفی کی ہوگی، وہ آئے گا اے اللہ میں نے اس سے فلاں حق لینا ہے، اس نے میری فلاں چیز کھائی تھی، میرے پیسے کھائے تھے، میرا قرضہ دبایا تھا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس بندے کے پاس جتنی نیکیاں ہیں اس کے حق میں ڈال دو، اس کے پاس اگر نیکیاں ہوئیں تو اس کو مل جائیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر حق طلب کرنے والے کے گناہوں کو بھی اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ یہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی، جس کا حق کھایا ہوگا اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پہ سوار رکھ کے جو ہے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت محمد صدیق مرحوم کی
قبر پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.